اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمعین۔ سورہ مبارکۃ الفاتحہ نظر تمام شہدائے کربلا و اسیران کربلا و راہ و کوفہ و شام و ذریت امام حسین علیہم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین و احمد المجتبین مولانا ابو القاسم محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ والحمد للہ الذی بولایتک الامیر المؤمنین، غالب علی کل غالب، مطلوب کل طالب، امام المشارق والمغارب، مولائے متقیان علی ابن ابی طالب۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وقول الحق، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ السلام علی الحسین وعلی ابن الحسین واولادہ الحسین واصحابہ الحسین، والسلام علی سادات مولات زینب بنت امیر المؤمنین وبنت مرضیۃ النساء العالمین وام البنین۔ السلام علیکہ منتقم قائم آل محمد، الغوث الغوث الغوث، ادرکنی ادرکنی ادرکنی، السات السات السات، العجل العجل العجل، یا ارحم الراحمین، بحق محمد وآلہ الطاہرین المعصومین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ شروع کرتی ہوں اس پاک پروردگار عالم کے نام سے جو مالک کل ہے، جو قادر ہے، قدیر ہے، جلیل ہے، قدیم ہے، وسیع ہے، جس کے اختیار میں کل کائنات ہے، جو اختیاروں کا مالک ہے، جو بے نیاز ہے، رب جلیل ہے۔ تمام تر تعریفیں حمد پاک پروردگار عالم کے لیے، اور تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے، جن کی محبت، چاہت، معرفت میں اس دنیا کو خلق کیا گیا۔ عزادارو، سید الشہداء کے ماننے والوں، 1441 ہجری، 12 محرم، سویم سید الشہداء اور تمام شہیدان کربلا کا موضوع مجلس معرفت کربلا۔ عزادارو، 10 مجالس اسی موضوع پہ بیان کی، مختلف پہلوؤں سے روشنی ڈالی، مصائب کا ربط بھی رکھا، اور فضائل میں معرفت کی پہچان دلوانے اور کروانے کی کوشش کی گئی۔ آج اگر میں یہ کہوں کہ اس عنوان کی یہ مجلس آخر، تو بڑی معذرت، میں نہ عقل کل نہ العلم کی دہلیز کو مکمل چھونے والی۔ معرفت، پہچان، معلومات، دعائے ثمر خاتون عصمت جل جلالہ کی وجہ سے، اور ان ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کی وجہ سے آج ہم اور آپ سویم سید الشہداء
منعقد کر رہے ہیں۔ یہ معلومات، یہ ترغیبات، یہ تربیت، یہ تعلیم، یہ اہمیت، خاصیت، خصوصیت، افادیت، یہ صفات کس نے ہم تک پہنچائی؟ کیا ہم جانتے ہیں؟ اور بس شوق ہم جانتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو آئی تو مکمل معلومات تھی، لیکن چیدہ چیدہ کر کے جو معلومات ہمارے پاس پہنچ گئی وہ ہمارے لیے باعث سعادت اور باعث تبرک ہے، باعث نعمت بھی ہے۔ اس لیے باعث نعمت کیونکہ ہم جب بھی کوئی کام کرنے جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کیا یہ کام کرنا مناسب ہے یا نہیں۔ مثال کا مقصد، سمجھانے کا محور کہ ہمیں اس کام کو کرنے کی اصل پہچان ہے یا نہیں۔ اگر ہم یہ کام کرنے چلتے ہیں تو افادیت کتنی اور نقصانات کتنے۔ ہر انسان دور حاضر ہو یا دور ماضی ہو یا دور مستقبل، ہر انسان یہی سوچتا، اور ایسا ہے۔ جہاں تک محبت، مودت اور معرفت کی بات آتی ہے تو دیکھیے محبت کے کچھ اصول ہیں۔ جب بھی کوئی محبت کرنے کے لیے سامنے والے کو محسوس کرتا ہے دلی طور پر، تو اس کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کے رنگ میں رچ جائے اور بس جائے۔ پہلی کوشش یہ، چونکہ سامنے والا بھی اپنا اصل آئینہ اپنے دوست، احباب، چاہنے والے، محبوب کے چہرے میں دیکھ رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ آپ کی دوستی کے ساتھ اپنی دوستی کا ہم وزن ہاتھ ملاتا ہے۔ میں نے پہلے جملہ کہا اور 10 مجلسوں میں کہا، پروردگار عالم نے محبت میں ان کی معرفت میں، کن کی؟ جن کو پروردگار عالم نے تمام شبہات سے پرہیز میں رکھا ہے۔ کوئی ان پہ شبہ کرے کہ پروردگار کو برداشت نہیں، کوئی ان کے لیے غلط بات بولے یہ پروردگار عالم کو برداشت نہیں، کوئی گستاخی کر دے پروردگار عالم کو یہ گستاخی بھی برداشت نہیں۔ کیوں؟ میں نے شام غریبہ کی مجلس میں کہا، میں بے نیاز ابن بے نیاز۔ بے نیاز کون؟ وہ خالق الوجود جس نے اپنی اندیت میں سے نور اول کو صادر کیا، اس کے بعد نور دوہم کو صادر کیا، ایک کو نور محمد کیا، ایک کو نور مرتضیٰ کیا، اور مصطفیٰ اور مرتضیٰ کے نور سے، جامد نور سے جو نور ظاہر ہوا، وہ حجاب سیدۃ النساء العالمین سلام اللہ علیہا جل جلالہ کو واضح کیا۔ اور اس نور سے جب نور پھیلا تو 14 کا شمار کیا، اور 14 سے جو نور پھیلا جس سے پورا خاندان بنی ہاشم ایک حصار میں آیا، اس میں جناب مسلم بن عقیل بھی ہیں اور غازی سرکار بھی موجود ہیں، کسی سے کم نہیں ہیں۔ ان سب کی نسبت، حیثیت، طاقت، یہ ایک ہی جیسی خاصیت رکھنے والے جوان ہیں، جن میں علی اکبر بھی ہیں، قاسم بھی ہیں،
اور محمد بھی ہیں، علی اصغر بھی ہیں، حسین ابن یسرم بھی ہیں، اور صغیر علی اصغر بھی ہیں، عبداللہ بھی ہیں۔ جیسے ہی ان میں تمام جوان کا ذکر آتا ہے تو ساتھ ہی خواتین کی ایک فہرست ہمارے سامنے آتی ہے، جس فہرست پر اگر میں انبیاء سے بات کروں تو جناب آدم کا قصہ بنا جناب حوا کے نامکمل، جناب ابراہیم اور اسماعیل کے قصے میں اگر جناب ہاجرہ نہیں تو تاریخ نامکمل، جناب آسیہ کا کردار اسلام میں واضحتاً بتایا گیا، فرعون جیسے بدذات کے ساتھ رہنے کے باوجود ایمان محکم پہ قائم رہی، مثال رہتی دنیا تک قائم اور دائم رہے گی۔ جناب ہاجرہ کی مثال زمانہ دے گا، حج کا رکن آج انہی کی وجہ سے جاری اور ساری۔ جناب آمنہ اور جناب فاطمہ بنت اسد کا کردار بھی اسلام میں کچھ کم نہیں، اور اگر ہم اسلام کی ترقی، تشفی، تربیت، وضاحت، شریعت کے وسیع ہونے پہ بات کہیں تو جناب خدیجۃ الکبریٰ سے بڑا پھر کوئی نام نہیں، اور جیسے ہی جناب خدیجۃ الکبریٰ کا نام آیا تو پروردگار عالم نے سورہ کوثر میں کوثر کو یہ کہا کہ اے رسول، اے بابا کوثر، ہم نے تم کو ایسی کوثر عطا کی جس کے حوض سے، جس کے علم اور معرفت سے اس دنیا میں ایسے ایسے چراغ سامنے آئیں گے کہ جن کو کوئی اپنے رنگ میں ڈھال نہ سکے گا، جن کا لبادہ بھی ایک، جن کا اوڑھنا بچھونا بیٹھنا بھی ایک، جن کی نالین بھی ایک، جن کا امامہ بھی ایک۔ سید الشہداء بغیر غازی سرکار کے نامکمل، خاتون عصمت کا کردار واضحتاً بغیر غازی سرکار کے نامکمل، اور ان تمام کی تاریخ کو اگر شریکت الحسین بیان نہ کریں تو تاریخ نامکمل، تاریخ کی تحقیق نامکمل، تاریخ کا وجود نامکمل، کیونکہ یہ وہ شریکت الحسین ہیں جن پہ بعد امام حسین ایک نہیں، دو نہیں، 3 ذمہ داریاں آئیں۔ پہلی ذمہ داری 2 اماموں کو سنبھالنا، سید سجاد، جناب باقر علوم۔ دوسری ذمہ داری تمام بچوں اور عورتوں کو ساتھ ساتھ رکھنا، ان کے ہر معاملات کی خبرگیری رکھنا، ان کی ذمہ داری بھی شریکت الحسین پہ۔ اور تیسری اور سب سے اہم ذمہ داری عزاداری سید الشہداء کو فروغ دینا، کربلا کی معرفت کو پھیلانا، کربلا سے کربلا کی معرفت کو کروانا، اور معرفت کے باب سے دین اسلام کو سجانا۔ عزاداروں، بنت علی علی کی طرح سرفراز ہیں، زینب خدا کی شان محمد کا ناز ہے، زینب اصول دین کی جائے نماز ہے، زینب فروع دین کی عمر دراز ہے، زینب امور امر الہی کی جوت ہے، زینب نہ ہو تو مقصد شبیر فوت ہے۔ بیعت کا نام جس نے لیا تھا امام سے، زینب زبان کاٹ کے لائی وہ شام سے، زینب چلی تو جبر کا سورج پلٹ گیا، قدموں کی چاپ سن کے زمانہ بھی ڈر گیا، تختہ امیر شام کا اس دم پلٹ گیا، خطبوں کے دریاؤں میں زمانہ سمٹ گیا، خطبوں کے دریاؤں میں زمانہ سمٹ گیا، مانند ذوالفقار کے قہر جلی کی ہے،
तेवर बता रहा है ये बेटी अली की। अज़ादारो, इससे बड़ा तारुफ कोई नहीं, इससे बड़ा जिम्मेदार कोई नहीं, इससे बड़ा इस्लाम शनास कोई नहीं, इससे बड़ी कोई जामिया नहीं, इससे बड़ा कोई मदरसा नहीं, इससे बड़ा कोई मस्जिद का मैदान नहीं। जो खुतबे जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने 11 मुहर्रम से देना शुरू किया, तो 11 मुहर्रम करबला से लेकर दारुल अम्मारा, कूफा, कूफे का दरबार, शाम का दरबार, शाम का बाजार, शाम का जिंदान, और फिर वो मुक़य्यद जिंदान जहां पर आज भी एक मासूम सकीना अपने बाबा को याद करके गिरिया कर रही। पहली मजलिस अज़ा सैयद शुहदा की बहन ने बर्पा की और शाम की औरतों से गुजारिश की कि मेरे आने तक इस कब्र को वारिस लावारिस ना समझना। इस कब्र के वारिस हयात दर हयात ता कयामत तक जिंदा और जावेद है। इसीलिए ज़ियारत नाहिया में मेरा मौला सलाम भेजता है उस मासूमाए कौनैन के जसद अक़दस पर जिस पे पानी भी गिराया गया, तीर भी बरसाए गए, आग से दामन जलाया गया, कानों से गोशवारे छीने, गर्म पानी, 3 साल की बच्ची, छोटे छोटे गालों पर भारी भारी हाथों से तमाचे लगे, बच्ची का सीना ऊंट की कुहार से जख्मी, कुर्ता कफन बन गया। लेकिन बेनियाजी की कैफियत ना जनाब सैयदा ने छोड़ी, ना जनाब सकीना ने। खुतबों में भी दोनों भतीजी और फूफी यही कहती रही, हम एक अल्लाह के मानने वाले, रसूल की नबूवत का ऐलान करने वाले, विलायत का प्रचार करने वाले। अज़ादारों, 11 मुहर्रम असल करबला है। असल करबला पहली से 10 आशूरा नहीं। उस वक्त जवान जिंदा थे, मर्द जिंदा थे, बूढ़े जिंदा थे, बच्चे जिंदा थे, सैयद शुहदा मौजूद थे, गाजी सरकार मौजूद थे, पर्दे का वारिस मौजूद था। लेकिन आज 11 मुहर्रम को सिर्फ एक नहीफ इमाम जिसके गले में तौक और बेड़ियां, एक सगीर इमाम जो बाबा की बेड़ियां उठाता है, कभी बाबा की बेड़ियों में उलझ के गिर पड़ता है सिर्फ। और मस्तूरात हाशमिया कि शाम गरीबा में जब जनाब ज़ैनब को बशारत हुई और घोड़े पे एक ऐसी शख्सियत आई कि जो मज़हरुल अजायब है, और पर्दा हटते के साथ ही बेटी एक रात का इमाम बनी हुई थी, एक रात का इमाम, और ऐसा इमाम कि आज भी उसकी हुज्जत, उसकी शरीयत, उसकी तबलीग, उसकी तालीम, उसकी तरबियत आज भी हर अज़ाखाने के अंदर या हुसैन या हुसैन या मजलूम करबला के नाम से गूंज रही है। बाबा से जनाब ज़ैनब ये कह के नहीं रोई थी कि बाबा मेरे सर की चादर चली गई, ये नहीं कहा था कि बच्चों को तमाशे लगे। शरीयत बताई, तरीका बताया। जब अबू तुराब के चेहरे से पर्दा हटा, बेटी में इमाम नहीं रहा, बेटी उजागर हुई, बाप के कदमों से लिपट के कहा, बाबा अब आए हो जब भरा घर लुट चुका। बाबा, अम्मा की कमाई कट चुकी। बाबा, भाई का वफा वादा करने जाएगी ज़ैन, बाबा साथ रहना। बाबा, इन्होंने सर से चादर छीन ली, बेमकना चादर है तेरी बेटी। बाबा, सन 40 हिजरी में आप गिरिया करके रोए थे, ज़ैनब तेरे पर्दे का वारिस है, बस
آج زینب عباس بھی ہے، حسین بھی ہے، حسن بھی۔ آج با حسین کی بہن بے مقناؤں چاہتا ہے، بابا زینب کے ساتھ ساتھ رہی۔ بابا ایسی ہمت اور طاقت دیجیے گا کہ کل 11 محرم کو جب میں اپنے جوانوں کے سرنوں کے نیزہ پہ دیکھوں تو نہ میری آنکھوں میں آنسو آئیں، نہ میرا جسم تھر تھرائے۔ مجھے صبر سیدہ سے صبر سیدہ عطا فرمائیے، مجھے وہ صبر دیجیے گا جو بعد مادر گرامی آپ میں صبر آیا۔ مجھے وہ تنہائی چاہیے بابا جو ماں کے بعد آپ نے گزاری۔ عزادارو 11 محرم کی صبح نمودار ہوئی، طبل بجنے شروع ہوئے، ایک قطار میں مستورات ہاشمیہ کھڑی ہیں۔ وہ مستورات جو مدینے میں جب نکلتی تھیں تو 18 بھائی پردے لے کے کھڑے ہوتے تھے۔ آج بے مقناؤں چاہتا ہے، چھوٹی بچی جو پوری رات سے نہیں سوئی، شب عاشورہ سے نہیں سوئی، وائے حسین تیری اولاد اتنی بے نیازی۔ پانی کی طرف تا حیات جناب سکینہ نے نہیں دیکھا، جب بھی پانی ملتا چلو میں لیتی اور جا کر بھائی کی بیڑیوں پہ گرا دیتی، جب بھی پانی ملتا چلو میں لیتی اور جا کر بھائی کے چہرے پہ ڈال دیتی۔ عزادارو 11 محرم کو بے مقناؤ چادر جب یہ قافلہ سوار ہوا تو ایک نگاہ نہر فرات پہ کر کے جناب زینب نے فرمایا، اے غازی، بابا سے ہمت اور شجاعت لیے، اے غازی اتنی رفاقت دے دے کہ بہن کے ساتھ رہے۔ راوی ناقل ہے کہ تمام 72 شہداء کے سر نوکے نیزہ پہ بلند رہتے تھے، آنکھیں بند رہتی تھی، مستقل تسبیح و تحلیل چلتی رہتی تھی، تکبیر چلتی رہتی تھی۔ واحد ایک سر کے جو کبھی نوکے نیزہ پہ نہیں ٹھہرا، کیونکہ جب جب تماشا کرنے والے آ کر تانا تشنا کرتے، باتیں کرتے، گرم پانی پھینکتے تو ایک غیور وفا کا امام اپنا سر بار بار زمین پر دے کے مارتا تھا۔ آج قافلہ کوفے کی طرف جا رہا ہے، آج بہن نے دارالامارہ پہ اپنے بھائی کی تڑپتی ہوئی سسکتی ہوئی لاش کو دیکھنا ہے۔ پروردگار عالم سید الشہداء کے طفیل سے ہمارے تمام جوان، بزرگ، بچے صحت کاملہ کی طرح شفا پا جائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین من ینقلبون